السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہر طرف ہیں۔ تقریباً 60 سے 70% حصہ جو ہے وہ ملک کا وہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، اور اس میں جو اگر مالی طور پہ ہم ایک خمیازہ لگائیں کہ کتنا بھگتنا پڑا ہمیں، تقریباً 9 سے 10 ارب روپے کا ہے، جو کہ ایک اندازہ ہے، لیکن اس سے اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ پھلوں کے باغ ہوں چاہے یا پھر وہ فصلیں ہوں، مویشی بہت سے ہلاک ہو گئے اس میں، اور تقریباً تمام جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، KPK اور گلگت بلتستان میں بھی اب شروع ہو گیا سیلاب کافی زور و شور سے، اور پنجاب میں بھی راجن پور تقریباً پورا جو ہے اس میں ڈوب چکا ہے سیلاب میں۔ اور اگر اب ہم جانی نقصان کا حساب لگائیں تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور ان کی تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا ان کی زندگیوں کا، لیکن ہمارا بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ ان کی امداد کے لیے عطیہ کرے، اور ساتھ میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو اس وقت سیلاب کا عذاب ہمارے ملک کے اوپر نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو امید ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اس عذاب کو جو ہے ہم لوگوں کے سروں سے جو ہے ٹال دیں گے۔ اور جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان جماعتوں پہ، جیسے جماعت اسلامی ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، PSP ہو گئی۔ یہ لوگ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو چند دن کے لیے ملتوی ہوئے تو اس کے خلاف ریٹیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو اور میں ہر اس پاکستانی سے اختلاف کروں گا، اس کو کہوں گا کہ وہ اس وقت غلط ہے جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آج بھی اپنی پارٹی کو جو ہے نا اس کے لیے کمپینز کر رہا ہو، اور اگر سیلاب آیا، بارشیں آئی ہیں تو اس کا الزام دوسری پارٹیوں پہ ڈال رہا ہو۔ تو یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے، سیاست کے لیے ہمارے پاس ساری زندگی ہے، لیکن جو لوگوں کی زندگی بچانی ہے یا لوگوں کی کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، یہ بڑا تھوڑا سا ایک عرصہ ہے جس میں ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی جس کو دی ہے وہ جیے گا، اور وہ اس میں سیاست بھی کرے گا، جو کارکن ہے وہ ووٹ بھی ڈالے گا، وہ اپنے پارٹی کے حق میں بھی جائے گا، اور اس وقت جو ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں۔ اور اگر سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو اس میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے PSP ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، ان کے جو لیڈر حضرات ہیں ان لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے، اور ان سپورٹرز کو شرم کرنی چاہیے لیڈرز کے ساتھ ساتھ، جو آج بھی جو ہے ان کے لیے کمپینز چلا رہے ہیں اور ان کی مدد کا نہیں سوچ رہے۔ اور اگر کوئی مدد کی کسی کی پوسٹ بھی شیئر کر رہا ہے نا کوئی، تو اس میں وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ جیسے جی اس دور میں یہ تھا اور اس دور میں یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس میں یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب اس وقت پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں، تو میں ان سے بھی یہ امید رکھتا تھا کہ وہ اپنے جلسے ترک کر کے جو جلسوں پہ خرچ ہونے والا پیسہ ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خرچ کریں گے۔ دوسری طرف اگر سیاست پہ آتے ہیں ہم، تو 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے دنیا نیوز پہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں جو ہے کہا کہ پنجاب اور KPK جو ہے مخالفت کر سکتا ہے IMF سے قرض لینے کی، اور سرپلس کیوں دے صوبے جو ہے۔ تو جب ملک اتنی آفات میں گھرا ہوا تھا، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت جا کے بھی آپ نے اگر اپنی سیاست کو چمکانا ہے، سیاست کو کرنا ہے، تو جو ہے تیمور جھگڑا صاحب نے جو لیٹر لکھا جس کے اوپر اب ایک علیحدہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، تو میرے نزدیک یہ بھی غلط اقدام تھا کہ ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب نے پروگرام میں کہا اور اگلے دن صبح وہ لیٹر جاری کر دیا گیا۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سیلاب میں وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ سیلاب میں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، حکومت کو IMF کے پاس جانا چاہیے، IMF سے بات کرنی چاہیے۔ کیسے بات کریں گے جب آپ کا ایک صوبہ جو ہے اور پنجاب جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، تو IMF کیسے سیٹسفائیڈ ہوگا؟ دوسری طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان چوروں کے خلاف جو ہے جنگ جاری رکھوں گا، چاہے گرمی ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو۔ سر، آپ کا جو ووٹر ہے، آپ الیکشن کی تاریخ مانگتے ہیں،
آپ کا ووٹر ان علاقوں سے بھی ہے، کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ اس وقت وہ اگر آپ الیکشن کر رہے ہیں، الیکشن کیسے آپ کروا سکتے ہیں ملک میں؟ اور پنجاب کو دیکھا جائے یا کے پی کے کو دیکھا جائے، یہ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں صوبوں میں سیلاب کی زدگان کی مدد کے لیے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ آج وزیر خزانہ پنجاب جو ہے جب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو وہاں سے جو ہے باتیں سنا کے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ذلیل کر کے بھیج دیا واپس، باتیں سنا کر کے واپس بھیج دیا، اور وہ اپنی کشتی جس میں سوار تھے اسی میں ہی واپس وہاں سے نکل آئے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو کون سا قانون؟ کس طرح کا قانون؟ قانون وہ قانون کہ جو آپ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ قانون ہی غلط ہو جاتا ہے، وہ ججز غلط ہو جاتے ہیں، وہ ادارے غلط ہو جاتے ہیں۔ اور میں حکومت کی بات نہیں کرتا آپ کے بقول، بلکہ وہ تو ہیں ہی سرٹیفائڈ چور، آپ نے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو جو آپ کا سپورٹر ہے وہ تو یہی مانتا ہے، جو خان صاحب نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس وقت سیلاب زدگان کو زیادہ پریفر کرتے، بجائے اس کے کہ آپ جلسے جلوس کرتے؟ سوات میں کے پی کے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور اپنی جانوں سے جو ہے ہار رہے ہیں، کچھ نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب میں کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں کیا جا رہا، صرف اعلانات ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کا وزیر جو ہے اس وقت راشن بانٹ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو وہ ایک کہہ لیں کہ پبلسٹی کمپین چلا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے دل جیتنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی مدد کر کے۔ آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو ہی وہ آپ کے حق میں آئیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یا عمران خان صاحب بڑی پاپولیرٹی کے اوپر ہیں، لیکن جو اسے عروج آتا ہے اسے زوال بھی آتا ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے خوف خدا کرنا چاہیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے ہمیں درس دے رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف والوں کو، کہ جی یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو وہی بات یہ ہے کہ آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے جلسے ترک کرتے؟ آپ کیوں اب اس پیسے کو ادھر استعمال کرتے؟ کیا یہ جلسے فری میں ہو جاتے ہیں؟ جلسوں کے اوپر خرچ ہونے والے پیسے سے کتنے لوگوں کی مدد کی جا سکتی تھی؟ اور دیکھا جائے تو آئی ایم ایف سے اگر ہمیں قرض ملتا بھی ہے تو اس سے ملک کو کیا سپورٹ ملے گی؟ اس وقت آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو جو ہے امپورٹ بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ آپ کا جتنا نقصان ہو گیا، پھر جتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، آپ کو ظاہری بات ہے گھر دینا پڑیں گے، نئی فصل کے لیے اس کے بیج، اس کی زمین کی تیاری، کھاد، اور مویشی بھی جو ہے تقریباً لوگوں کے بہت حد تک ہلاک ہوئے، اس سیلاب کی نظر ہوئے، تو وہ بھی ظاہری بات افزائش ہونے میں ان کی بھی جو ہے نسل پر بڑھنے میں ٹائم لگے گا۔ تو گوشت کی بھی قلت آئے گی ہمارے ملک میں، فروٹ کی بھی قلت آئے گی۔ اور دیکھا جائے جو لوگ اس وقت، اور بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے اس میں غیر قانونی کاموں میں بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، چور گروپس وغیرہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جو لوگوں کو اگر کوئی اپنے گھر سے شفٹ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، گورنمنٹ نے کوئی علاقہ خالی کروایا تو لوگ ان گھروں میں بھی چوریاں کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو خود بھی خوف خدا کرنا چاہیے کہ اگر ہم تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں تو تبدیلی کیسے آئے گی جب میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ جب ہم غلط ہیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی ملک میں، ہم اسے واقعی مدینے کی فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے سوچنے کا اور اپنے جو ہے حق کو ادا کرنے کا اس وقت ٹائم ہے کہ ہم اپنے فرائض کو جو ہے بھرپور طریقے سے ان لوگوں کی مدد کر کے جو ہے ادا کریں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا آج کا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔